السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فصل لربک وانحر۔ عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال، دھمک ہے، عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی؟ قال سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام۔ قالوا فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال بكل شعرة حسنة۔ قالوا فالصوف يا رسول الله؟ قال بكل شعرة من الصوف حسنة۔ رواه الإمام الهمام بن ماجة القزويني في سننه۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز دوستو، آج 16 جولائی 2021 بروز جمعۃ المبارک ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عید الاضحیٰ کے حوالے سے چند باتیں گوش گزار کرنی ہیں۔ میرے دوستو، قربانی کرنا ہر صاحب نصاب پر واجب ہے، اور صاحب نصاب موجودہ دور کے اعتبار سے وہ ہے جس کے پاس تقریباً 52.5 تولہ چاندی کی قیمت 80,000 روپے کا مال موجود ہو۔ یہ 80,000 روپے 52.5 تولہ چاندی کی شکل میں ہوں، یا سونا کی شکل میں اور مال تجارت کی شکل میں، یا جمع شدہ پیسے بندے کے پاس موجود ہوں اور اس کی مقدار یہی ہو، اس پر قربانی آ جائے گی۔ کل مجھ سے ایک شخص نے پوچھا، ایک خاتون کا ٹیلی فون تھا کہ ایک اور عورت میرے ساتھ بیٹھی ہیں اور وہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ میرے پاس 1 لاکھ روپے جمع رہا پورا سال قربانی کے لیے، تو میں قربانی کروں؟ میں نے کہا جی 2 کام کریں، قربانی بھی کریں اور زکوٰۃ بھی دیں۔ کہتی یہ کیا مطلب؟ میں نے کہا جب آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت موجود ہو اور اس پر سال گزر جائے تو آپ پر تو زکوٰۃ آ گئی ہے۔ تو کہتی ہے قربانی کے لیے پیسے جمع کیے ہوئے تھے، ان پیسوں پر بھی زکوٰۃ آئے گی، باقی پر تو میں دوں گی۔ تو میں نے کہا جی ان پر بھی آئے گی۔ کوئی حج کے لیے اس طرح پیسے اکٹھے کر کے رکھے نا، ہر سال اسے بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ بھئی مال آپ کے پاس چاندی سے بڑھ کے آ گیا تو آپ کے اوپر زکوٰۃ بھی آ گئی اور قربانی بھی آ گئی۔ لیکن عام طور پہ زکوٰۃ کا نصاب تھوڑا زیادہ بتایا جاتا ہے، اور قربانی کے لیے تو 52.5 تولے چاندی کی قیمت متعین ہے۔ اب ایک شخص کہتے ہیں میرے اوپر قرضہ ہے، تو اس قرضے کو اور اپنے جیب کی ملکیت کو وہ ٹٹولے کی کتنی حیثیت ہے۔ مثلا یہ 20 لاکھ کا مالک ہے اور اس کے اوپر 19,20,000 روپے قرضہ ہے، پیچھے نکال کر 80,000 بچتا ہے، اس کے اوپر قربانی آ جائے گی، کیونکہ 80,000 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بنتی ہے۔ اگر قرضہ نکالیں اور پیچھے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت یعنی 80,000 بھی نہیں بچتا، ہاں اس کے اوپر قربانی نہیں۔ یہ غلط نظریہ ہے کہ بعض اوقات بندہ قربانی فرض ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں جی میرے پاس کیش نہیں ہے۔ بھئی کیش نہیں ہے، آپ کے پاس سونا چاندی ہے، اسے بیچے۔ لوگ سمجھتے ہیں سونا چاندی کو بیچ کے قربانی نہیں ہوتی، اور ایک غلط فہمی عوام میں یہ بھی ہے کہ قربانی واجب ہو گئی ہے، کیش فی الحال نہیں ہے تو قرض لے کر قربانی کرے گا، یا اپنے سونے چاندی کو بیچ کے کرے گا، تو کہتے ہیں ہم نے تو سنا ہے قرضہ لینے سے قربانی نہیں ہوتی۔ یہ بھی غلط ہے۔ کس نے کہا قرضہ لینے سے قربانی نہیں ہوتی؟ جب آپ کے اوپر لازم ہو گیا ہے تو پھر آپ قرضہ لیں یا جو بھی کریں آپ نے قربانی کرنی، اور جو ادنا قربانی کے صاحب نصاب ہونے کے بعد قربانی نہیں کرے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ سعی لأن یضحی فلا یضحی فلا یقربن مصلانا۔ قربانی کی طاقت ہے، اس کے باوجود نہیں کرتا، یہ میری عیدگاہ، میرے پاس عید نماز پڑھنے نہ آئے۔
میں اس کو سمجھانے کے لیے اس کا ترجمہ کرتا ہوں کہ کس منہ سے عید پڑھنے آئے گا. یہ نہیں ہے کہ اس کی عید ہوتی نہیں ہے، یہ مراد نہیں ہے. مراد ہے کس منہ سے عید پڑھنے آئے گا. اس کی مثال دو. جس نے روزہ نہیں رکھا اور افطاری کے دسترخوان پہ سب سے آگے آگے بیٹھے، جی بسم اللہ، افطاری کا بڑا ثواب ہوتا ہے، تو لوگ کیا کہیں گے؟ کیڑے منہ نہیں دسترخوان پہ آئے بیٹھے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کا مطلب بھی یہی ہے، کس منہ سے عید پڑھنے آئے گا پھر وہ. تو میرے دوستو، اس لیے قربانی سے بچنے کا بہانہ نہ ڈھونڈے، قربانی کرنے کی ترتیب بنائے. اور قربانی کرنے کا بنیادی مقصد جو ہے وہ اللہ کی رضا ہے، گوشت کھانا نہیں ہے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ اسی لیے کہ کچھ لوگ وہ جو لبرلز ہیں، دین کے مخالف ہیں، وہ ایک پراپاگنڈا کرتے ہیں اور ہمارے جو سادہ مسلمان ہیں اس پراپاگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں. وہ پراپاگنڈا کیا ہے کہ دیکھو بھائی گوشت تو سارا سال کھاتے ہیں. کہتے ہیں جی بالکل کھاتے ہیں. تو کہا ان دنوں میں یہ پیسے کسی غریب کی بچی کے جہیز کے طور پہ دے دو، اس کا گھر بس جائے گا. کنواں کھدوا دو بھائی، کسی کے گھر کے اندر کوئی چولہا جل جائے گا، پیسے وہی دے دو. تو قربانی کرنے والا سادہ مسلمان سمجھتا ہے، جس کے دل میں دین کا درد ہے لیکن دین کا علم نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے جی بات تو بہت اچھی ہے، سورے قربانی کریں گے، گوشت ہم ایک دوسرے کو دیتے رہتے ہیں، لیتے رہتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں، پیتے رہتے، پورا سال کھاتے رہتے ہیں، تو ان دنوں میں نہ بھی کھایا تو کون سی مصیبت اور آفت پڑ جائے گی، لہٰذا پیسے کسی غریب کو دے دو. میرے بھائیو، بنیادی طور پہ مسئلہ ذہن نشین کیجئے کہ قربانی کا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے. قربانی کے لیے دوسری عبادت اس کی مد مقابل نہیں ہے کہ یہ اس کے اپوزٹ ہے، یہ کر لیں اگر یہ نہ کیا تو. یوں نہیں ہے. روزہ نہ رکھا تو فدیہ اس کا الٹرنیٹ موجود ہے، کسی ترتیب پر آ جائے گا. لیکن قربانی قربانی ہے. قربانی نہ کی تو آپ گناہگار ہیں. جب قربانی کے دن گزر گئے تو پھر اس کے پیسے صدقہ کرنے پڑیں گے. لیکن ان دنوں میں قربانی ہے. جو بندہ آپ کو کہے نا کہ غریب کی بچی کا جہیز لے کر دیتے ہیں، اسے کہیں نیکی تو بہت اچھی ہے، لیکن یہ آپ کو صرف ذوالحجہ میں یاد کیوں آتی ہے؟ پورا سال غریب کی بیٹی کے لیے تجھے اس کا جہیز یاد کیوں نہیں آیا؟ اس وقت یاد کیوں نہیں آیا؟ جو 2.5 لاکھ روپے کے موبائل تو نے جیب میں رکھے اور بچے کو خرید کے دے رہا تھا، اس وقت تجھے کسی غریب کے گھر میں گندم کی بوری دینے کا خیال کیوں نہیں آیا؟ جب اسلام کا فریضہ متوجہ ہو رہا ہے اور اسلامی حکم آ رہا ہے اور مسلمان اسلامی حکم پہ عمل کر رہے ہیں، آپ نے نایا شوشو چھوڑ دیا. تو بھائی یہ لبرلز کا پراپاگنڈا، اس پراپاگنڈے سے خود بھی بچیں اور آگے بچیں. اور انہیں کہیں کہ قربانی کا مطلب خون گوشت کھانا تو ہے ہی نہیں. کیا ہے پھر؟ او میں وجہ بتاتا ہوں. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے مولا کی پسند یہ ہے، میرے اللہ کی رضا یہ ہے، ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، کہ صاحب نصاب آدمی اس دن اللہ کے لیے جانور کو ذبح کر دے. بس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کسی غریب کے گھر میں جا کر جہیز کے لیے کوئی 2 بوریاں نہیں دی تھی، انہوں نے اپنے بچے کو قربان گاہ میں پیش فرما دیا تھا. یہ اللہ کو اس کی ادا اتنی پسند آئی کہ اس ادائے محبوبی پہ عمل رسول اللہ نے بھی کیا اور امت کو بھی سکھایا. یہ ہے بھائی، یہ نہیں ہے کہ ہم گوشت کھانے کی وجہ ہوتی نا تو علماء نے مسئلہ باقاعدہ سمجھایا، بتایا، سنایا، کتابوں میں لکھوایا ہے کہ 7 شریکوں میں کسی ایک شریک کی نیت ہوگی میں تو گوشت ہی کھاؤں گا، اس کو اللہ کی رضا کا کوئی مسئلے سے کوئی سروکار نہیں ہے، تو فرمایا 6 کی قربانی بھی لے ڈوبے گا. کیوں؟ اس کی نیت میں خرابی آ گئی ہے. نیت تو خالص اللہ کی رضا ہونی چاہیے نا. گوشت تو ویسے مل جائے. رات میں درابن کلام میں قربانی سیمینار پر گفتگو کر رہا تھا، میں نے انہیں کہا کہ گوشت ویسے ملے گا، آپ یہ نہ کہنا، آپ کہنا اللہ راضی ہو جائے. ایک چیز میں بعض اوقات کچھ چیزیں ویسے مل جاتی ہیں. ایک آدمی نے ورزش کرنی ہے اور وہ ورزش کرنے کی نیت سے نماز پڑھے تو اس کی نماز کا کیا ثواب ہے؟ ورزش تو ویسے ہی ہو جانی ہے بھائی، تو اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھ لے. نیت عبادت کی کرنا، تیری عادت بھی پوری ہو جائے گی. ایک آدمی دائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے کہتے ہیں میری عادت ہے، کیا ثواب ہے اس کو؟ ایک آدمی دائیں ہاتھ سے کھانا کہتے ہیں یہ سنت ہے، اسے ثواب ہے. بھئی اس کو عبادت کی نیت سے لے لیجئے نا، تو آپ کی عادت بھی عبادت بن جائے گی. آپ نماز پڑھیے اللہ کی رضا کے لیے، اٹھک بیٹھک سے ورزش ویسے ہی ہو جانی ہے. تو آپ قربانی کیجئے اللہ کے راضی کرنے کے لیے، گوشت تمہیں ویسے ہی مل جائے گا. اس کی نیت کر کے بیڑا غرق نہ کرے بندہ اپنی قربانی. اور قربانی کے متعلق یہ بات ذہن میں رکھیے
کہ جب قربانی بندے پر واجب ہو گئی اور قربانی کا جانور لے لیا تو اس جانور کے ساتھ حسن سلوک کرنا سیکھیے، اس جانور کے ساتھ اچھائی کرنا سیکھیے۔ ہمارے بڑے گھر کے جانور لے کر آتے ہیں، چھوٹے بچوں کے حوالے کرتے ہیں جو ڈنڈے مار مار کے ان کا وہ حشر کرتے ہیں، پھر پوچھ رہے تھے مولوی صاحب سینگ اوپر سے ٹوٹا ہے، قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اور کچھ سمجھتے ہیں کہ یہ قربانی کا جانور نہیں ہے، لڑاون والے ککڑ ہیں، یہ مرغان جنگی ہیں، ایسے بکروں کو لڑا رہے ہوتے ہیں، کسی کا سینگ گیا، کسی کا پاؤں گیا، کسی کا۔ کل مجھے ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ میرا جانور، آپ اس میں شریک تھے، کہہ رہا تھا اس کو سینگ لگی اور وہ زخمی ہو گیا، اتنا زخمی ہو گیا کہ کھال سے گوشت باہر آ گیا، تو اب بتائیں اس کی قربانی کا کیا بنے گا؟ یہ تو لڑاون والا رچ کتے دی لڑائی ہے خدا دا بندہ، یہ کیا آپ نے سوچا ہے؟ بھئی آپ نے چھوٹے کو دینا ہے، بھئی وہ اس سے انٹرٹین ہو تو لیکن کسی ترتیب اور نگرانی میں دیجئے، یوں نہ کیجئے کہ وہ معذور ہو کر بیٹھ جائے۔ آپ کو پھر دوسرا، اچھا شریکوں کے ساتھ ہوا تو پھر سب کو لے کر آپ کو دینا ہوگا، اکیلا ہوا تو اکیلا بکرا لینا پڑے گا۔ کچھ لوگوں کو ایک مسئلہ درپیش ہوتا ہے، وہ میں عرض کیے دیتا ہوں۔ کسی نے ایک قربانی کا جانور خرید لیا، جانور بہت اچھا سا تھا، اس کے بعد اس کی نیت بدل گئی کہ یار یہ تو 50,000 کا اکیلا بکرا ہے، لہٰذا میں اسے بیچ کے گائے میں حصہ ملا لوں، وہ تو 15-20 ہزار کا مل جائے گا۔ تو اب یہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ یہ اللہ کے ساتھ کاروبار میں ڈنڈی تو مار رہا ہے، لیکن میں مسئلے کا حل آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ دو صورتیں ہیں۔ نمبر ایک، اگر وہ بندہ غریب اور نادار ہے، قربانی اس پر واجب نہیں ہے، اس کا مسئلہ اور ہے، اور جس پر قربانی واجب ہے اس کا مسئلہ اور ہے، دونوں کے جواب میں فرق ہے۔ جس پر قربانی واجب نہیں تھی، اس نے خرید لیا، اب یہ جانور نہیں بدل سکتا، اس کا جانور متعین ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اگر اس کا یہ جانور مر گیا تو اسے دوسری قربانی کا جانور خریدنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جانور متعین ہو گیا نا۔ اسی طرح ایک بندہ امیر ہے، قربانی اس پر واجب ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میں بدل سکوں، تو یہ بدل سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اسے کہیں گے کہ تو نے 40 کا بیچ کے 20 والا حصہ ملا لیا، جی نہیں ہے، جائز ہے، وہ کر سکتے، اس کا تو جانور متعین ہی نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ اس طرح کے مسائل جب پوچھتے ہیں نا تو میرے سامنے ایک دو مسئلے آتے ہیں۔ ایک شخص کے والد محترم فوت ہوئے کچھ عرصہ قبل، ان کا مجھے ٹیلی فون آیا کہ استاد جی میں ابو کی اس سال قربانی کر رہا ہوں۔ مجھے سوال میں تھوڑا سا ایک سکم محسوس ہوا نا، ڈاکٹر کو بندہ ہاتھ دکھائے نا تو اس کی روزانہ کی ترتیب ہوتی ہے، وہ سمجھ جاتا ہے رات ٹھنڈا پانی پیا ہے۔ تو میں نے اس سے سوال سے پوچھا کہ اس سال ابو کی کر رہے ہو، کیا مطلب اگلے سال نہیں کرو گے یا اپنی نہیں کر رہے؟ تو وہ بات نکل ہے، کہنے لگے جی اپنی نہیں کر رہا، اس سال ابو کی کر رہا ہوں کہ انہیں ثواب مل جائے۔ میں نے کہا آپ پہ قربانی تو واجب ہے، میں آپ کو پرسنلی جانتا ہوں۔ کہتے جی ہاں۔ تو میں نے کہا بھائی پھر آپ ہی قربانی کریں گے، ابو کی کریں تو ٹھیک ہے لیکن وہ دوسری ہوگی، آپ کی طرف سے ہونی چاہیے، آپ والی ابو کی طرف سے کیسے ہو جائے گی؟ فرض آپ پہ ہے، آپ کے ابو پہ اب فرض نہیں رہی، وہ اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، آپ انہیں قربانی کا ثواب کر کے بھیجیں، بہت اچھا، لیکن یوں نہ کریں کہ اپنی پسپون کر دیں، اپنی ملتوی کر دیں، اپنی ختم کر دیں، اس سال میں اپنی نہیں کر رہا، یہ غلط ہے۔ اگر آپ پہ آ گئے تو پہلے آپ ہی کریں گے، پھر آپ والدہ کی بھی کر لیں، والد کی بھی کر لیں، اور سب سے بہتر کام ہے مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کرتے ہیں۔ ہمارے مخدوم بزرگ حضرت عظیم مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مجھے آج بھی ان کا جملہ یاد ہے، فرماتے ہیں میں ہر سال 2 بکرے لیتا ہوں، ایک اپنے لیے اور ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو بکرا رسول اللہ کا لیتا ہوں وہ مہنگا بکرا لیتا ہوں، اچھا لیتا ہوں کہ تحفہ دینے اور وہ بھی امام الانبیاء کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنا ہے تو اچھے سے اچھی چیز خرید لی۔ یہ قابل تقلید بات ہے، یہ قابل عمل ترتیب ہے۔ یہ نہ ہو جو ہمارے والے کیا کرتے ہیں، 6 حصے تو ہو گئے گائے میں، جو 7واں حصہ رہ گیا نا 2000 آپ دے دو، 2.5 تو دے دے، 2000 تو دے دے، 500 تو دے دے، 600 تو، چلو 500 تیرا چاہیے گیا، یوں کر کے چندے والا حصہ رسول اللہ کو دے رہے ہیں۔ یہ ڈونیشن شپ اپنے پاس رکھیں، چندہ والا حصہ رسول اللہ کو کیوں دے رہے ہیں؟ کوئی ایک بندہ لے بھائی، آداب بھی ہوتے ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں جا کر پہنچنا ہے۔ میرا پہلا عمرے کا سفر تھا، میں پورے سفر سے پہلے سوچتا رہا کہ 70,000 درود پاک کا تحفہ رسول اللہ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ مصروفیت در مصروفیت، حتیٰ کہ فلائٹ کا ٹائم ہوا میں نہ پڑھ سکا۔ اور میرے پہلے عمرے کی بھی ایک ترتیب ہے کہ میں فلائٹ میں سب سے آخر میں جا کے پہنچا، تو وہ بھی اللہ کا ایک کرم ہوا کہ ہم جہاز سے کچھ ٹائم پہلے اڑنے سے پہلے پہنچے، میں نہ پڑھ سکا۔
راستے میں تھکاوٹ تھی، 3 جلسے کر کے میں گیا تو میں جہاز میں سو گیا، میں نہ پڑھ سکا۔ مکہ مکرمہ میں اتنی مصروفیات رہیں مذہبی مسل کے حوالے سے، بیانات کی بھی اور عمروں کی بھی، تو میں درود پاک نہ مجھے پتہ چلا نا کہ کل جانا ہے ہم نے مدینہ منورہ، میرے دل پر ایک بجلی گزری۔ میں نے کہا یار کسی کے گھر خالی ہاتھ بندہ نہیں جاتا۔ میں نے اس میں نیند نہیں دیکھی، اپنی کھانا نہیں دیکھا، آرام نہیں دیکھا، سفر نہیں دیکھا۔ میں نے مدینہ منورہ میں قبر اقدس سے پہنچنے سے پہلے یہ وظیفہ 70,000 کا پورا کیا تھا۔ نیند آتی ہے تو سب چائے پی لو نا، نیند آتی ہے تو آنکھوں پر پانی ڈال کے بیٹھ جاؤ نا۔ رسول اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، کس منہ سے بندہ پیش ہوگا یار؟ یہ ایک معاملہ چلا آ رہا ہے کہ کسی کے گھر خالی ہاتھ بندہ نہیں جاتا، اور وہ بھی وہ جگہ جس کے لیے ہمارے پورے ایمان کا مدار اور بنیاد۔ تو یہ میں اپنے کوئی 30 مار خانی نہیں بتا رہا، یہ آپ کو اپنی کام اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ جب رسول اللہ کو تحفہ دیں تو اعلیٰ سے اعلیٰ دیں، بڑھ کے دیں، سب سے بڑھ کے دیں اللہ کے رسول کو تحفہ، اور رسول اللہ کے آداب کا خیال کریں۔ اگر اللہ کی ذات عالیہ کے ساتھ آپ نے کوئی 1-2 جملے محبت میں اوپر نیچے کہہ دیے نا، برداشت ہو جائیں گے۔ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کچھ چھوٹی موٹی بھی گستاخی ہو گئی، کوئی اللہ کے ہاں اس کی معافی نہیں ہے۔ با خدا دیوانہ باش، اللہ کے ساتھ تو دیوانگی میں دعائیں مانگی جا سکتی ہیں۔ با محمد ہوشیار صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ 100% احتیاط کے ساتھ چلنا ہوگا۔ یہ ادب کی جگہ ہے جہاں جبرائیل بھی اجازت لے کر آیا کرتا تھا۔ سید الملائکہ جس کے 600 پر ہیں، وہ 2 پر کھولے تو زمین آسمان کے اسپیس کو بند کر دے۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ وہ جگہ، اس کا تحفہ دینا ہے، بہت اعلیٰ عبادت ہے، بہت اعلیٰ چیز ہے، لیکن اعلیٰ کام کو اعلیٰ طریقوں سے کیا جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا 100 سنار کی اور 1 لوہار کی۔ 100 سنار کی کیا مطلب؟ کیا سنار میں کوئی طاقت نہیں ہے؟ وہ جولر اسے مار کے نہیں توڑ سکتا؟ اس کے پاس تو ہے، وہ کر بھی سکتا ہے، لیکن وہ 100 کیوں مارتا ہے اس پر چوٹیں؟ اس کے سامنے ایک اعلیٰ چیز ہے، ویلیو والی ہے، حیثیت والی چیز ہے۔ اور لوہا کے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے، لوہار نے دے مار 4.5 کام پورا کر دیا۔ تو جہاں آپ تحفہ دے رہے ہیں وہاں پھونک پھونک کے چلیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفے کو آپ اس انداز سے پیش فرمائیں۔ جب اللہ کا گھر بن رہا تھا نا، کعبۃ اللہ، اس وقت بنانے والا ابو جہل تھا، بعد میں تعمیر نو جو ہوئی۔ ابو جہل کافر اعظم ہے اس امت مسلمہ کا۔ احادیث پاک کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کا فرعون وہ تھا مصر والا، یہ امت محمدیہ کا فرعون ہے، اور اس کی موت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے۔ اسے ایک ہی قبر میں ڈالا گیا 24 سرداروں کے ساتھ قلیب بدر میں۔ ایسا بےایمان کافر بھی جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنے آیا نا، تو اللہ رب العزت نے اپنے گھر کی حفاظت بھی کرانی تھی، تو اس نے ساری تعمیر کرنے والے لوگوں سے کہا کہ ہم اللہ کا گھر تو بنا رہے ہیں، لیکن ایک کام کریں، ہمارے پاس سود کا پیسہ ہے، جوئے کا پیسہ ہے، ہمارے پاس حرام مال ہے، کوشش کرو یار حلال مال لگاؤ، یہ بہت بڑی جگہ ہے، حرام مال میں 1 روپیہ بھی نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبۃ اللہ بنایا، اس کے 2 دروازے تھے، 2 ملتزم تھے، 1 دروازہ نہیں تھا، اور یہ حتیم بھی اسی کعبۃ اللہ کا حصہ تھی جو اس وقت بغیر چھت کے کعبے کا حصہ ہے۔ تو جب انہوں نے فنڈ اکٹھا کیا نا اور کعبۃ اللہ بنانے بیٹھے، تو 2 باتیں ان کے سامنے آ گئی۔ کہا جی حلال مال کم ہے، حرام ہے، حرام سے یہ ڈبل سٹوری بنا سکتے تھے، بہترین دروازے، یوں نہیں کیا۔ جتنا حلال تھا انہوں نے کہا یہاں رکھ دو، 1 ٹیڈی بھی حرام کی نہیں چاہیے۔ حلال کو اکٹھا کیا، کعبۃ اللہ کا 1 دروازہ بن سکا، ایک جگہ سے بند کیا، ایک ہی دروازہ بنا، ورنہ ایک طرف سے لوگ آتے تھے، دوسری طرف سے نکل جاتے تھے۔ ایک ہی دروازہ رکھا، کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، چھت کم پڑ گئی تو انہوں نے چھت کے لیے ایک جگہ کو چھوڑ دیا جسے حتیم کہتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے، میرا جی چاہتا ہے عائشہ صدیقہ کہ جو مکہ کے لوگوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی ہے نا، یہ غلط کی ہے، بنا ابراہیم پہ نہیں کی، میرا جی چاہتا ہے میں اسے توڑ کے ویسے بناؤں جیسے ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، لیکن میں نہیں بناتا۔ اماں نے پوچھا یا رسول اللہ وجہ؟ اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ اگر میں نے یوں توڑ لیا نا، بعد میں آنے والا ہر حکمران اپنی مرضی سے توڑ کے اپنی مرضی سے بناتا پھرے گا، یہ کعبہ بازچہ اطفال بن جائے گا،
بچوں کا کھلونا نہیں بنانا چاہتا، بس جو ہو گیا میرا اللہ بھی راضی اور اس پر اللہ کے رسول بھی راضی۔ آج تک کعبۃ اللہ ویسے ہے۔ یہ اس طرح ان لوگوں کی کمائیاں تھیں۔ تو وہ اس معاملے میں جو اللہ کے دربار اور بارگاہ میں پیش کرنا احتیاط کرے اور غیر مسلم کرے۔ بابا آپ اور ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دیکھ کے، ہم تو اپنے ہیں اللہ کے رسول کے۔ اے کاش کل قیامت میں رسول اللہ بھی ہمیں اپنا فرما دے۔ ہم تو اپنے ہیں، ہم تو مذہب میں ہیں، ایمان اور اسلام ہمارے الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے، تو ہمیں تحفہ دینے میں تھوڑی احتیاط در احتیاط کرنی چاہیے۔ تو اس لیے آقا نامدار کے تحفے کو میں نے بات چلائی تھی نا، اعلیٰ سے اعلیٰ بکرا لیا، تو یہ ترتیب ہونی چاہیے، آپ یوں رکھیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وفات شدگان کی طرف سے یا جو قربانی نہ کر رہا اس کی طرف سے آپ قربانی کریں گے تو یہ نہیں ہوگی، اس پر تو قربانی ہے ہی نہیں، وہ فوت ہو گیا، اس پر کیا قربانی کریں گے آپ؟ تو میں انہیں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں میرے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جو قربانیاں کی ہیں نا، جب حضور قربانی پر ایک بکرے پر چھری رکھتے تو فرماتے اللہم ھذا عنی، اللہ یہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبول فرما۔ اور ایک بکرے دوسرے کو ذبح فرماتے، کیونکہ حضور پاک 2 قربانیاں کیا کرتے تھے، تو دوسرے پہ فرماتے من امتی لم یضحی، میرے مولا یہ میری امت کے ان غریبوں کی طرف سے ہے جو قربانی کی طاقت نہیں رکھتے۔ تو بھائی قربانی کا ایصال ثواب تو رسول اللہ نے کر کے دکھایا ہے، کیونکہ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے ثواب، ایک ہے ایصال ثواب۔ ثواب کا معنی نیکی کرو اور بدلہ خود اپنے نامہ اعمال میں لکھوا لو، یہ ثواب ہے۔ اور ایصال ثواب نیکی کرو اور بدلہ اگلے دوسرے بندے کے نامہ اعمال میں بھجوا دو۔ تو حضور نے ایک بکرا ذبح کر کے ثواب لیا، ایک بکرا ذبح فرما کے امت کو ایصال ثواب کا عقیدہ سمجھایا۔ تو اس لیے ثواب بھی جائز ہے، ایصال ثواب بھی جائز ہے۔ تو اپنی طرف سے بھی ہو، اپنے والدین کی طرف سے بھی ہو، اور اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کر لیں تو اعلیٰ سے اعلیٰ چیز ہے۔ یار یہ بات یاد رکھیں، مال میں برکت کے حصول میں رسول اللہ کو تحفے دینا سیکھ جاؤ۔ میں ایک عمرے کے سفر پہ جا رہا تھا، ایک حافظ صاحب ہیں، میرے شاگرد بھی ہیں، مجھ سے بیعت بھی ہیں، مجھے کہنے لگے استاد جی میرا حفظ کمزور ہے، حافظہ اتنا نہیں ہے، میرے لیے ذرا دعا کرنا، اللہ مجھے اچھی جگہوں میں آپ جا رہے ہیں، اللہ مجھے حافظہ عطا فرمائے۔ میں نے کہا مجھے بتائیں آپ کے پاس آج تک کتنے قرآن کریم پڑھے ہوئے ہیں جو آپ نے پڑھے ہیں؟ کہتے ہیں پوری زندگی کی تو یاد نہیں ہے، اس دفعہ رمضان ابھی قریب گزرا ہے، تو میں نے کم از کم کوئی 70 کے لگ بھگ اس نے بتایا بھی اتنے عرصے میں نے پڑھے ہیں۔ میں نے کہا تھوڑا اور کر لو، میرے پاس مہینہ ڈیٹ ہے، اسے 100 پورا کر لیتے ہیں۔ اس بندے نے 100 قرآن کریم مکمل کی، اور میں نے کہا یہ مجھے دے دیں، میں رسول اللہ کی ذات اقدس کے دربار میں بطور ہدیہ آپ کی طرف سے پیش کروں گا۔ میں یقین سے کہتا ہوں، کل بھی میری ملاقات ہوئی ان کے ساتھ، کہنے لگے مجھے قرآن میں اٹک نہیں ہے یار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھ کے ہدیہ دیں جس پر قرآن کریم اترا ہے، یہ کم ثواب ہے۔ اللہ کی رحمت خداوندی کے دامن کو تھامنے کی بات ہوگی۔ اللہ کی رحمت بھی تو کہے گی نا کہ یہ اللہ سے بھی زیادہ سخی بن رہا ہے، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کا تحفہ دے رہا ہے۔ ہمارے ایک دوست مجھے بتا رہے تھے کہ میں محدود دن کے لیے جا رہا ہوں اور میں نے عمرہ کرنا ہے، چند دن تھے محدود ان کے پاس۔ رمضان المبارک ہو تو عمرہ افضل ہے، رمضان نہ ہو تو عمرے کے بعد عام طور پہ طواف افضل ہے، کہ طواف میں کعبۃ اللہ کا قرب ملتا ہے، عام عمرے میں وہ قرب نہیں ہے، لیکن رمضان کا عمرہ تو حج کے برابر ہے نا، تو وہ افضل ہے۔ تو وہ رمضان کے عمرے تھے۔ میں نے کہا پہلا عمرہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایصال ثواب کرنا، ہدیہ کر دینا۔ تو کہنے لگا اچھا پہلا عمرہ اپنی طرف سے نہ کروں؟ میں نے کہا بھائی تجھے اور عمروں کی توفیق ملے گی، تو پہلا عمرہ اللہ کے رسول کو ہدیہ دینا، بڑا عمرہ میقات والا۔ تو اس نے یہ عمرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کیا۔ مجھے کہنے لگا اس محدود وقت میں الحمدللہ رب نے 10 عمرے کرنے کی سعادت عطا فرمائی۔ کہنے لگے میرے پاؤں میں درد تھا، ٹانگ میں تکلیف ہوتی تھی، اور میں سوچتا تھا میں طواف کیسے کروں گا، لیکن اللہ نے اس ایصال ثواب کا مجھے ایسا مزہ عطا فرمایا کہ میں نے سارا چل پھر کے خود طواف کیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ قربانی کریں گے، پھر اپنے مال اور اعمال کو آپ ٹٹول کر دیکھ لینا کہ اس پر رحمت چھن چھن کے کیسے برستی ہے۔ یہ جو درود پاک ہے نا، یہ کہتے ہیں یہ کوئی ریاکاری سے بھی پڑھے نا تو اللہ پھر بھی قبول فرماتے ہیں، حالانکہ ریاکاری تو گناہ ہے، دوسرے کو دکھانا ہے، لیکن اگر اس سے بھی کوئی پڑھ لے تو قبول ضرور ہوگا۔
باقی چیزیں ریاکاری سے قبول نہیں ہوتی. درود پاک میں ریا بھی آ جائے تو بھی قبول ہے. کیوں بھائی؟ وجہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی عبادت تو اپنے لیے، ریاکاری میں دوسرے کے ساتھ اپنے آپ کو شریک کر لیا تو یہ رضامندی کے خلاف ہے. لیکن درود پاک جس کے لیے پڑھا جا رہا ہے نا، وہ حضور پاک اللہ کے محبوب ہیں، اور اللہ پاک اپنے محبوب کے حق میں ہر خیر کی دعا قبول فرما لیتے ہیں. پھر وہاں نسبتیں ہیں، وہاں تعلق ہے. نسبت سے چیز بہت بڑی ہو جاتی ہے. نسبت ہوتی ہے نا. یہ بھی پانی ہے، آپ اس سے پاؤں بھی دھو لیں گے، ہاتھ بھی دھو لیں گے، اس سے ہم کیچڑ بھی صاف کر لیں گے. زمزم کا بھی پانی ہے، کوئی دودھ نہیں ہے. مجال کوئی ڈال کے دیکھے نیچے، تصور بھی بندہ نہیں کرتا بھائی ہم اس کو کیوں پلیت جگہ ڈالیں. بھائی یہ بھی جوتی کی جگہ جہاں لگا ہوا ہے ماربل اور چپس کا فرش، اور یہ بھی فرش ہے جہاں پہ ہم سجدہ کرتے ہیں. نسبتوں سے چیز بدل جاتی ہے. تو اپنا حصہ اور رسول اللہ کے حصے میں نسبتیں ہیں، نسبتوں میں چیز بدل جاتی ہے. اللہ آپ کو اور ہمیں نسبتوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، قربانی کرنے کی، اور قربانی کو اللہ رب العزت ہماری قبول بھی فرمائے، ہمیں اس طرح آگے پھیلانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.